دیں. فرض نماز میں ظہر اثر کی سورہ فاتحہ کے بعد امام کے پیچھے کوئی اور دوسری سورہ ملانا کیسا ہے سورہ فاتحہ کے بعد؟ تو امام کے پیچھے قرات کا حکم یہی ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو، حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جو امام ہوتا ہے تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے. اس لیے امام کے پیچھے مقتدی کو خاموشی کھڑے رہنا چاہیے، اور چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو. ظاہر ہے یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے اور اختلافی موضوع ہے، اور فقہائے کرام کا اس میں بڑا اختلاف اور دلائل، اور بہت میرے خیال سے ساری دنیا اس کو جانتی ہے قرات خلف الامام کا جو مسئلہ ہے. تو فقہ حنفی کے مطابق قرآن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فقہ حنفی کے فقہاء نے جو خلاصہ نکالا وہ یہ کہ امام چاہے جہری نماز پڑھا رہا ہو سری نماز پڑھا رہا ہو، امام کے پیچھے کوئی قرات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات خلف الامام میں اور فاتحہ خلف الامام میں فرق کیا ہے. اچھا، جہاں آپ نے منع کیا وہاں آپ نے لفظ قرات کا استعمال کیا، جہاں آپ نے حکم کیا وہاں آپ نے لفظ فاتحۃ الکتاب کا لفظ استعمال کیا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، وہ بھی اللہ کے رسول کی صراحت ہے. فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، تو صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا. جیسے آپ فجر میں بلند قرات کر رہے تھے، تو جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید تم اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو، پڑھتے ہو؟ قلنا نعم یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا لا تفعلوا، ایسا مت کیا کرو، اذا جہرتو، جب میں جہری یعنی امام جب جہری قرات کر رہا ہو، بآواز بلند پڑھ رہا ہو، تو تم اس وقت نہ پڑھا کرو الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے. تو آپ نے عام قرات سے فاتحہ کو مستثنا کیا، یعنی فاتحہ پڑھیں، فاتحہ پڑھیں اور کچھ نہ پڑھیں قرات میں. اور اس سے یہ بھی آپ نے واضح کر دیا کہ جب بھی آپ لفظ قرات بولیں گے اس سے مراد فاتحہ کا استثناء ہوگا، فاتحہ کے علاوہ دوسری صورتیں ہوں گی. اچھا امام کے پیچھے وہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک، دوسری بات یہ کہ ہر نیکی کا کام جب دل چاہے جب کرے انسان، اچھی بات ہے. واش روم میں انسان جاتا ہے، اللہ کے رسول نے وہاں بھی دعائیں بتلائی ہیں داخلے کے پہلے. اب وہاں جو دعائیں بتلائی ہیں وہ پڑھنے کی دعائیں. آپ جی سوچے کہ دعا کے لیے تو بندہ ہاتھ اٹھاتا ہی ہے، اب وہ واش روم میں آئے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث اب ہم بولیں گے یہ طریقہ بدعت ہے. دعا سنت ہے، ہاں، لیکن یہ جو تو نے ہر جگہ ہاتھ اٹھانے شروع کر دیے ہیں یہ طریقہ بدعی ہے. اللہ کے حبیب کے زمانے میں آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا. تو سوال یہ تھا کہ کیا اذان سے پہلے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر وقت ہمیں صلاۃ السلام پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنا چاہیے. جیسے شہید صاحب نے کہا ہماری زبانوں کو ہر وقت تر رہنا چاہیے درود و سلام سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سوال کے مطابق اذان سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان سکھلائی، آپ نے حضرت بلال کو اس سے پہلے صلاۃ السلام کی کوئی تعلیم نہیں دی. ابو محذورہ کو سکھائی، آپ نے صلاۃ السلام کی تعلیم نہیں دی. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو سکھلائی، آپ نے اس سے پہلے تعلیم نہیں دی. ڈسکس کر لیتے ہیں. جزاک اللہ. ابھی جو اس موضوع پہ بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے کہ امام کے پیچھے قرات کا حکم کیا ہے، پھر جیسے قاری صاحب نے بات کی کہ فاتحہ خلف، جو فاتحہ کا حکم ہے وہ مستثنیٰ ہے حدیث میں، اور باقی قرات کا حکم وہ الگ ہے، فاتحہ کا حکم الگ ہے. تو میں اس حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں احادیث کی روشنی میں، کہ جو احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، روایات موجود ہیں، صحابہ کے اقوال موجود ہیں. یہ جو حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہی روایت صحیح مسلم کے اندر ہی ان الفاظ کے ساتھ بھی موجود ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے اور فاتحہ کے ساتھ مزید کچھ نہ پڑھے. اب ظاہر ہے کہ الحدیث یفسر بعضہ بعضا، ایک حدیث دوسری حدیث کو واضح کر رہی ہوتی ہے، تشریح کر رہی ہوتی ہے. اب اس حدیث کو اگر سامنے رکھیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھ لیتا ہے لیکن سورہ فاتحہ کے بعد مزید کوئی سورت نہیں پڑھتا، تو اس حدیث کی روشنی میں اس کی نماز نہیں ہوتی. تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لیکن صحیح مسلم ہی کی جو حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، یہ فصاعدا کے لفظ کو عام طور سے بیان نہیں کیا جاتا. ظاہر ہے کہ اگر اس لفظ کو بیان کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی، اور یہ واضح کس سے ہوتی ہے؟ یہ میں اور آپ واضح نہیں کریں گے، صحابہ کرام نے اس کو واضح کیا ہے.
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے جب ان روایات کو بیان کیا تو ساتھ ہی انہوں نے یہ شرط لگا دی اذا صلی وحدہ، کہ یہ حکم اس وقت ہے جب وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے اس کو ڈیفائن کر دیا کہ قرات فاتحہ کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو میں نے پہلے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جو امام قرات کرتا ہے تو مقتدی اگر قرات نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مقتدی نے قرات نہیں کی، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ مقتدی نے قرات کی۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جو قاری صاحب نے پیش کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استثناء کیا کہ الا بفاتحۃ الکتاب، تو اس روایت کے بارے میں یہ ذکر کروں کہ یہ جو روایت ہے اس روایت کو محدثین نے، میں نے نہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اور بہت سے محدثین نے اس حدیث کو، اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، مضطرب قرار دیا ہے، اور اس حدیث میں اضطراب کی 8 وجوہات بتائی ہیں متن کے لحاظ سے، سند کے لحاظ سے، کہ اس میں ان وجوہ سے اضطراب پایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے اور عوامی مسئلے کے اندر اس طرح کی مضطرب روایات سے استدلال کر کے، اور قرآن کریم کی جو آیت ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، اور باقی جو روایات میں نے پیش کی، اس کے علاوہ خلفائے راشدین کا عمل، 70 بدری صحابہ سے اس طرح کی روایات منقول ہے کہ وہ باقاعدہ اس پر لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے کہ امام کے پیچھے چاہے فاتحہ ہو چاہے کوئی اور صورت قرات نہیں کر رہی۔ قاری صاحب میں آپ سے بھی تاکہ اس کے اوپر کمنٹ آ جائے، طلاق کے حوالے سے جو سوال پوچھا گیا، آج وہ دن بھی آ گیا ہے کہ میں یہ جملہ دہراؤں جو کل انہوں نے مجھے کہا تھا کہ حدیث صحیح وہی ہوتی ہے جس کو یہ صحیح، میں نے اس کا حوالہ دے دیا کہ امام ابن تیمیہ، آپ نے علت کوئی بھی بیان نہیں کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں انتظار میں تھا کہ آپ کسی ایک محدثین کا حوالہ دیا نا انہوں نے۔ نہیں، اچھا ولید بھائی مجھے وقت دے میں بیان اب میری باری ہے، ٹائم میری بات پہ ہی ختم ہوگا، اب آپ کی باری نہیں آئے گی۔ چلیں اب پہلی بات یہ ہے، دیکھیے پہلی بات یہ ہے بخاری شریف سے لے کر حدیث کی چھوٹی کتاب تک عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاں بھی یہ روایت مروی ہے لا صلاۃ علیہ والی، اس پہ فسائدن کے الفاظ نہیں ہیں سوائے مسلم کے۔ اچھا، کسی بھی روایت میں نہیں ہے، بخاری سے لے کر نیچے تک سوائے مسلم شریف کے اور نہیں ہے۔ بعض نے اس کو یہ بھی کہا کہ یہ راوی کا صاحب ہے، بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ راوی کا صاحب ہے، اور بعض نے یہی کہا جیسے انہوں نے کہا کہ یہ اکیلے کے لیے۔ لیکن ہم اکیلے کے لیے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر اکیلا بندہ فاتحہ اس نے پڑھ لی اس کی رکعت ہو گئی، قیام کے اندر اگر اس نے فاتحہ پڑھ لی تب بھی اس کی رکعت ہو گئی۔ اچھا یہ بھی، اور اگر امام کے پیچھے کھڑا ہے اور اس نے رکعت فاتحہ نہیں پڑھی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، ہم کہتے ہیں اس کی رکعت نہیں ہوئی۔ اسی لیے ہم مدرک و رکوع کو ہم اس کی رکعت نہیں مانتے کہ اگر کوئی بندہ رکوع میں آ کے شامل ہو، ہم کہتے ہیں یہاں دو فرض اس کے ساقط ہو گئے، قیام بھی فرض تھا وہ بھی ساقط ہو گیا، اور رکوع بھی قیام بھی فرض تھا اور فاتحہ بھی فرض تھی، 2 فرض اس کے ساقط ہو گئے، لہذا اس کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، سلام کے بعد کھڑا ہو کر پوری کرے گا۔ جہاں تک انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں آیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پہلی بات یہ ہے قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ کی نطق رسالت سے دنیا سمجھے کہ ہم نے قرآن میں کیا اسرار و رموز چھپا رکھے ہیں، وہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو نبی کریم نے اس آیت کے ہوتے ہوئے صحابہ کو حکم کیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، اس کے واضح معنی یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ پھر یہ مطلب صرف یہ جب نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کھڑا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے۔ فجر کی نماز میں ان کے ساروں کا فتویٰ ہے کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو ان کو یہ ہوتے فجر کے فرضوں کے بعد وہ سنتے نہیں پڑھ سکتا، ہمارے جواز کا فتویٰ۔ یہ پھر کیا کہتے وہ تو پیچھے برآمدے میں کھڑا ہو کر سنتے پڑھ لے، اس کو امام کی آواز آ رہی ہے، وہ قرات سن رہا ہے لیکن اپنی قرات بھی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ان کے مدرسے میں جب حافظ جب بچے کو پڑھا رہا ہوتا ہے دونوں طرف سے بچوں کی قطار ہوتی ہے، بڑی سی چھڑی لے کے بیٹھا ہوتا ہے، ایک بچہ استاد کو سنا رہا ہے، اس آیت کی روشنی میں کیا فرض بنتا ہے کہ باقی بچے اس بچے کا سنیں جو ایک سنا رہا ہے، لیکن استاد ان سب کو کہتا ہے زور سے پڑھو زور سے پڑھو،
उन सबको शोर मचवाता है और उस बच्चे का उनको सुनने नहीं देता इसके कि ऊपर तुम मुफ्ती अपना साहब से भी पढ़ो, इसके भी खिलाफ। तीसरी सिर्फ बात, आखिरी 30 सेकंड रखें। आखिरी 30 सेकंड में अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, कुरान में कहता है हमने तुम पर मुर्दार हराम किया। मुर्दार वो है कि जानवर बेशक हलाल हो, तकबीर पढ़े बगैर मर जाए, वो हराम है। बिल्कुल। आज मुझे बताइए हम में से ये है या मैं हूं या दूसरे हैं, हम मछली को ज़िबा करके खाते हैं? नहीं, कुरान के मुताबिक हराम खा रहे। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम पर 2 मौतें हलाल की हैं। कुरान के होते हुए 2 मौतें अल्लाह ने हलाल की हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा कि दो बहनें तुम एक निकाह में जमा नहीं कर सकते। इस हवाले से फुल मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे कल। मुफ्ती साहब आपको भी वक्त दूंगा क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हमारे पास फिर 2 सेकंड रह गए। अल्लामा साहब आपसे भी नहीं, माजरत ख्वाह हूं कि कल आपको भी फिर वक्त देना और था। नए सवाल ना लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसी कल आपके सवाल बाद भी पे आएंगे नाजरीन।